السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ، تو سنیے اللہ کے ذکر کے فائدے۔ دل کی بوجھ، دل کی سیاہی اور وحشتوں کی دردناک بادل دور کرنے کے لیے ذکر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ دل اللہ کے ذکر سے موم ہوتے ہیں۔ ذکر ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ ذکر امید و یقین کی کنجی ہے۔ جب انسان کسی بندے کا نام بار بار پکارے تو وہ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچو، رب کو بار بار پکارو گے تو وہ کتنا قریب ہو جائے گا۔ زبان سے مرتی سانسوں تک اللہ تعالیٰ اللہ اللہ بھی پکارو گے تو دل کی تشفی ملے گی، بہت ہمت ملے گی، مرہم ملے گا۔ اور پھر اللہ بھی تو تب بندے کو یاد ضرور کرتا ہے جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے۔ بندہ جس حالت میں اللہ کو یاد کرے، اللہ اس سے بہتر حالت میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اپنی تمام تر ذہنی دماغی الجھنوں کا حل چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہے۔ اپنے آپ کو اپنی پریشانیوں، الجھنوں، تکالیف میں سٹیبل رکھنا چاہتے ہیں تو ذکر کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ لیکن ہر ذکر کو کرتے رہنے سے پہلے اس کا ترجمہ اور افادیت ضرور پڑھے، کیونکہ ذکر دلوں کی ایک میڈیسن ہے۔ قرآن بھی تو ادخذ ایک ذکر ہی ہے، از خود ایک ذکر ہی ہے۔ تو جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے اس کا اثر مختلف ہوتا ہے بنسبت سمجھے بغیر پڑھنے سے، تو یوں ہی ذکر کے معنی و مفہوم، فائدے و فضیلت کو پہلے جان لے، اس کے بارے میں معلومات لے لے، کیونکہ ہر ذکر اپنی فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن درود پاک اور استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ درود پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بار بار مقدار پوچھنے پر فرمایا، سارا وقت درود ہی پڑھتے رہو تو یہ اس کی ساری فکروں کی کفایت کرے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ان کو ضرور پکڑے۔ استغفار رسول اللہ جب دل پہ غبار سا محسوس ہوتا تب بھی کرتے تھے، اور دن میں بھی 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اس طرح پریشانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث والا ذکر کرتے تھے۔ باقی اذکار ہیں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی توبہ و استغفار کے کلمات ہیں۔ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے، تو جتنے چاہے محل بنائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، تو جتنے مرضی درخت لگاتے جائے۔ اس کے علاوہ مسنون اذکار جیسے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، وضو کے بعد کی دعا، ہر موقع پہ مسنون دعا صرف سنت نہیں، ایک ذکر بھی ہے۔ تو جب سنتیں یاد کریں گے، مسنون دعائیں پڑھیں گے، تو ذکر بھی ہوتا جائے گا۔ اپنے آپ کو ذکر کے حصار میں رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذکر دلوں کی بہترین میڈیسن ہے۔ تبھی رب کہتا ہے کہ مومنوں کے دل اللہ کی یاد سے سکون پا جاتے ہیں، اور ذکر کی اصلاً معنی یاد کے ہی ہے۔ سو ذکر کیجئے اور دلوں کو سکون بخشے، ہاں مگر اعتدال کے ساتھ۔ تو سمجھ گئے آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنے فائدے ہیں، کتنا سکون ہے۔ تو بس اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خوش رہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔